آج ہمارا ٹاپک ہے سیریبرو اسپائنل فیور کے بارے میں۔ اس کو غشی والا بخار بھی بولتے ہیں۔ یہ قسم کا وبائی شدید بخار ہے جس میں دماغ اور حرام مغز کے پردوں میں ورم ہو جاتا ہے اور عموماً مریض بے ہوش ہوا کرتا ہے اور اس کے جسم پر سرخ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی کازز دیکھتے ہیں۔ اس مرض کا باعث ایک خوردبینی جرثومہ جس کو منینگو کوکس بیکٹیریا بولتے ہیں۔ یہ جراثیم ناک اور حلق کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر دماغ اور حرام مغز کے پردوں میں پہنچ کر یہ مرض پیدا کرتا ہے۔ 15 سے 20 برس کی عمر کے شخص اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ تھکن، دھوپ میں چلنا پھرنا، میلا کچیلا رہنا، رنج و غم، فکر و تر اور غربت اس کے اسباب ہیں۔ کلینیکل فیچرز میں بعض مریضوں میں اصل مرض کے شروع ہونے سے پہلے ہی جی متلاتا ہے، طبیعت بے چین ہوتی ہے، لیکن اکثر یہ مرض اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ پہلے پیشانی میں سخت درد ہوتا ہے، بعض کا جاڑا معلوم ہوتا ہے، پھر کمر میں اور جسم کے دوسرے اعضاء میں درد ہوتا ہے، ابکائیاں آتی ہیں اور بخار چڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ مریض کا جسم گرم ہوتا ہے، نبض تیز چلتی ہے، سانس جلد آتی ہے، تمام جسم میں شدت سے درد ہوتا ہے جو 1-2 روز میں ریڑھ کے ستون کے متوازی پھیلتا ہے اور حرکت کرنے دبانے سے بڑھتا ہے۔ گردن کے پچھلے عضلات میں تشنج ہو کر سر پیچھے کو کھنچ جاتا ہے، پھر پشت اور کمر کے عضلات میں تشنج ہونے سے مریض بالکل سیدھا اکڑ کر پڑا رہتا ہے، یا پہلوی عضلات میں تشنج ہو کر جسم اکڑ کر شل کمان کے ایک پہلو پر خمیدہ ہو جاتا ہے۔ عضلات میں درد اور سختی ہوتی ہے، قبض ہوتی ہے، شدت کا بخار ہوتا ہے، درد سر، بے حابی اور نکاہت بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر ہذیان ہو جاتا ہے اور آخر کو غنودگی طاری ہو کر مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بعض مریضوں میں سکتہ کی مانند شدید بے ہوشی اور غشی ہوتی ہے اور بعض مریضوں میں مرگی کی مانند تشنجی دورے پڑتے ہیں، بعض کو فالج ہو جاتا ہے یا دیکھنے اور سننے کی قوت زائل ہو جاتی ہے، نچلے دھڑ پر سرخ سیاہی مائل دھبے پڑ جاتے ہیں، بعض کا ہاتھ جوڑ سوج جاتے ہیں اور کبھی ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات اس کا علاج کیسے کرتے ہیں۔ مریض کو ایک تاریک مگر ہوادار کمرے میں رکھیں اور وہاں کسی قسم کا شور و گل نہ ہونے دیں، اور چونکہ اس مرض کے جراثیم مریض کے ناک و منہ کی رطوبت میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے مریض کی ناک کی رطوبت اور تھوک و بلغم کو جلا دینا چاہیے۔ منینگو کوکس کی انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے درج ذیل اینٹی بائیوٹک استعمال ہوتی ہیں۔ ان اینٹی بائیوٹکس میں سے کچھ اینٹی بائیوٹکس ایسی ہیں کہ جن کا ان جراثیم کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا اور ان جراثیموں میں ریزسٹنس پائی جاتی ہے۔ تو ایک میڈیسن ایسی ہے جس کا سال نام ہے سیفٹریکزون۔ سیفٹریکزون کو ایج اور ویٹ کے حساب سے وین میں ہر 12 گھنٹے کے بعد لگایا جاتا ہے اور یہ علاج تقریباً 10 دن جاری رہتا ہے۔